السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں مبارک ہو، مبارک ہو، مسلمانوں مبارک ہو۔ ایک دیوبندی شاہ نواز نام کا بندہ جو کہ میرٹھ کا رہنے والا ہے، اپنے آپ کو بریلوی بتا کر آیا اور دیوبند کے 4 اکابروں کو کافر بھی کہہ دیا۔ جو دیوبند کے 4 اکابرین ہیں، جو 4 کافر ہیں، مولوی اشرف تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امیٹھوی، ان سب کو کافر کہا۔ پھر بعد میں جھوٹ بولنے لگا کہ میں نے کافر کہاں کہا ہے۔ خیر، بہرحال یہ مفتی امجد قاسمی دیوبندی کا بھیجا ہوا دلال تھا جو اپنے آپ کو بریلوی بتا کر آیا اور اپنے ہی منہ سے، اپنی ہی زبان سے اس نے دیوبند کے 4 اکابر کو کفر کے گھاٹ اتار دیا۔ خیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ حق سر چڑھ کر بولتا ہے، حق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ اپنے اکابرین کو بھی کافر بول دیتے ہیں۔ ان کا دھرم نہیں، چوچو کا مربع ہے۔ مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ارے ہم سنی حنفی بریلوی ہیں، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ہم کافر کو ہی کافر کہتے ہیں۔ جیسے تھانوی کافر ہے، نانوتوی کافر ہے، گنگوہی کافر ہے، امیٹھوی کافر ہے۔ ہم اس ہر شخص کو کافر کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو گھٹاتا ہے، ہمارے نبی کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ ہم اس ہر شیطان کو دشمنان رسول کہتے ہیں، ہم اس کو کافر کہتے ہیں جو ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں، اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں اور نظر محمد بھی بھاگا، نظر محمد بھی بھاگا۔ خیر مسلمانوں، مبارک ہو تمہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت، جس کی پہچان آج سنی حنفی بریلوی کے نام سے ہوتی ہے، الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو غوث اعظم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو کہ سید سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ بہرائچ شریف کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ خیر، بتانے کو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں، مگر مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ، ان دیو کے بندروں سے دوری اختیار کرو۔ اگر ان دیو کے بندروں سے کچھ تال میل ہے تو ان کو دین کی دعوت دینا سیکھو، ان کو دین کی دعوت دو، ان کی اصلاح کرو۔ جو لوگ ان میں دھوکے میں ہیں وہ واپس آ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی کا دیوبندیوں سے کانٹیکٹ ہے تو اس کو اپنے نبی کی تعریف بتاؤ، اپنے نبی کی شان بتاؤ، اپنے نبی کے کمال بتاؤ، ہمارے نبی کے جو معجزات ہیں وہ بتاؤ۔ بہرحال مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ وہابی دیوبندی دشمنان رسول ہیں، غدار رسول ہیں، تو جو دشمنان رسول ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم ان کو نہ تو سلام کلام کرتے ہیں، نہ ان سے بات چیت رکھتے ہیں۔ اگر بات چیت کرتے بھی ہیں تو اپنے نبی کی شان و عظمت بتانے کے لیے اور دشمنان رسول کی توہین دکھانے کے لیے۔ ہم ایک ہی کام کرتے ہیں، دیکھ ہمارے نبی کا یہ کمال ہے اور دشمنان دین کا یہ کارنامہ ہے، یہ نبی کی شان میں توہین کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دیکھ یہ توہین کی ہے، یہ دیکھ لیں آنکھوں سے اندھا ہے یا سہاں کا ہے۔ اگر اندھا ہے تو شاید تجھے بھی نہ دکھائی دے، اور اگر اللہ نے تیری آنکھوں میں روشنی دی ہے نبی کے نور کی تو ہو سکتا ہے کہ تجھے نظر آ جائے۔ 40 کافروں کے سامنے میرے نبی نکل کے چلے گئے، دکھائی نہ دیے۔ اسی طرح ان کو میرے نبی کی شان و عظمت نہیں نظر آتی، کیونکہ یہ بھی اسی کی اولادوں میں سے، یہ بھی اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ آگے کی پوری گفتگو باغور ملاحظہ فرمائیں کہ اس دیوبندی نے اپنے 4 اکابرین کو کافر کہا، کہاں؟ ہاں کافر مانتے ہیں ان کو، کافر مانتے ہیں ان کو تو
ارے جب کافر مانتا ہے تو شیطان کے پتر تو بعد میں پھر کیوں گیا، واپس کیوں ہوا؟ پھر اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے کافر کہاں کہا ہے۔ مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اس کا نمبر بھی میں نے دے دیا ہے۔ او دیو کے بندرو دیکھو، ایسے ایسے جب تک بیوقوف اور چوتیے تمہاری جماعت میں رہیں گے، سمجھے، جب تک تمہاری جماعت ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی، جب تک تمہارا یہ فرقہ، یہ شیطانی فرقہ یہ ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا، جب تک یہ بے وقوف لوگ تمہاری جماعت۔ دیکھو ایک بات مجھے یاد آ گئی، جب تک انسان کی عقل ہوتی ہے، جب تک وہابی دیوبندی نہیں بنتا، اور جب عقل چھن جاتی ہے، عقل غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تبھی جا کے وہابی دیوبندی بنتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی شان میں توہین کرنا یہ خدا سے لڑائی مول لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے محبوب سے بغض و عداوت رکھا، میرے نبی سے بغض و عداوت رکھا، میرے ولی سے بغض و عداوت رکھا۔ اللہ کے ولیوں کی بات چل رہی ہے، تو جو ولی سے بغض و عداوت رکھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ہے کسی میں ہمت جو اعلان جنگ کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے چیلنج کو قبول کرے؟ ارے تم اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے چیلنج کر رہے ہو۔ ہاں ہم میں ہمت ہے معاذ اللہ۔ خیر کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کرو بات۔ ارے مگر ادھر آ گئی آواز۔ السلام علیکم ہلو ایک منٹ، ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ خیریت ہے جی؟ نور حسن صاحب بول رہے ہیں کیا؟ ہاں نور حسن بول رہا ہوں۔ جی میں محمد شاہنواز بول رہا ہوں، ادھر مولانا میرٹھ سے۔ اچھا میرٹھ سے، اچھا اچھا جی۔ آپ کا مسلک بھائی جان شاہنواز بھائی؟ میں اس سے بریلی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آپ کا وہ ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا مفتی انس صاحب سے، جو آپ کی ڈیبیٹ چل ماشاء اللہ۔ جو ڈالی ہے یا پہلے کی؟ جی مفتی انس صاحب کی؟ ہاں مفتی انس، اور آپ کی جو میں ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا اس میں ماشاء اللہ آپ نے کافی بہتر جواب دیے، کیونکہ میں تو دیکھ رہا تھا نا اسے۔ اچھا حضرت، ہاں تو میں تو سمجھا تھا، مگر اگر آپ کا نمبر پھر آخر میں ویڈیو میں آپ کا نمبر ملا مجھے۔ اچھا 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 ہاں تو میں کال کر کے آپ سے کچھ مواد سے حاصل کروں گا، کہ چونکہ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں تو یہاں پہ چونکہ دیوبندی کو رجحان تھوڑا زیادہ ہے۔ ہاں بہت زیادہ وہاں جو ہے دیوبندیت ہے، میں جانتا ہوں۔ ہاں تو اب جیسے میری بھی تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے، میں آپ کی ڈیبیٹ دیکھتا ہوں تو اس سے کچھ مواد حاصل ہوتا ہے، تو میں اس کے حساب سے ہی تھوڑا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں اگر آپ کسی وجہ سے بات نہ کر سکو تو آپ انشاءاللہ وہاں کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے میری بات کرائیے گا۔ ہاں نہیں، وہ لوگ مجھے کم سے کم 2-3 باتوں میں پریشان تو آپ اگر وہ پریشان کریں تو انشاءاللہ اس ناچیز کو یاد کیجیے گا۔ نہیں، وہ مجھے 2-3 بات میں پریشان کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ جیسے کنز ایمان میں جیسے اس میں لکھا ہوا کہ بھائی انبیاء اور یہ صحابہ جو ہے یہ شیطان کے مانند ہے، کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو کہ یہ کس نے لکھا ہے اور اس کے اوپر جو حکم لگا رہے ہو کس پر لگا رہے ہو، اس کی وجہ سے وہ مجھ سے یہی تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ بھائی رضا۔ ارے فہرست وہ دوسرے لوگوں نے بنائی ہے، جس طرح کے آج جو ہے یہ بہشتی زیور آ رہا ہے اور یہ تقویت الایمان آ رہی ہے اور یہ حکایت اولیاء آ رہی ہے اور یہ حفظ الایمان آ رہی ہے، کیا یہ وہی کتاب ہے جو تھانوی نے لکھی تھی؟ ذرا بتائیں مجھے، حالانکہ میں ڈنڈا ڈال دوں گا میں ان لوگوں پہ۔ جی اصل میں بھی یہ کیونکہ اب ہم سے تو اتنا کوئی ویسا خاص جواب بنتا نہیں، تو مگر بھائی تھوڑا مواد سے گھٹا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور اتنے بڑے مہا بدتمیز ہیں یہ لوگ کہ اگر ان کا بس چلے تو آدمی کو جان سے مار دیں گے یہ لوگ۔ ہاں ایک نمبر کے گنڈے بھی ہوتے ہیں، یہ بدماش موالی ہے، ہر ایک چیز ان کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان کو کمزور دیکھیں گے تو اپنی پوری طاقت سے اس کو دبائیں گے۔ اور ایک بات میں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے جیسا حضرت رضا خان صاحب ہے رحمت اللہ علیہ صاحب، تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی سے جیسے ملاقات کی خواب کے ذریعے کسی کے ذریعے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ آپ کو کبھی سردی نہیں لگے گی، لیکن جدہ میں چونکہ وہ گئے تو انہیں سردی لگی۔ ارے یار حضور کی حدیث ہے، تو حضور کی حدیث جو ہے مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے جی، تو جس نے وہ حدیث پڑھی تو حضور کا وعدہ ہو گیا۔ مگر ان کے مولوی نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے جھوٹ نہیں بلوائے گا، تو وہ وعدہ کہاں ہوا ذرا بتائیں نا، ڈنڈا ڈال دوں گا حلق میں۔
है कहाँ ये असल में हम लोगों के आसपास चूंकि देवबंदियों आप मेरी बात कराइए हजरत, मेरी बात कराइए आप। मैं आपकी बात करा दूंगा। आप मुझे अरे जवाब नहीं देता। अभी एक मुफ्ती आया था आराम गौर, कौन? मुफ्ती अमजद देवबंदर। मुफ्ती? साला पागल हो गया, बोला कि तुम सवाल करो मैं जवाब दूंगा, तुम्हारा दावा है कि तुमसे कोई नहीं बात कर सकता। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुफ्ती अमजद। हाँ, मुफ्ती अमजद देवबंदर। अच्छा, मैंने तो मुफ्ती अनस की देखी थी, वो मुफ्ती अमजद का तो हाँ, मुझे पता नहीं। अभी मैंने गुफ्तगू की है। एक दिन औरत ने रात में कॉल किया, मैंने कहा जाओ सो जाके आराम से, वरना नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएगा तू। हाँ। मैं चाह रहा था हजरत कि मैं आपसे कहूँ कि ये आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ गया ना, फिर जवाब दूं। क्योंकि ठीक है, तो ओरिजिनल ही आप अपनी किताबें मंगा लीजिए पास में, ताकि किताबों का होना जरूरी है। ये साले हर तरह से धोखा देते हैं जी। हाँ, हर तरह से धोखा देते हैं। मैं सारी चीजें झेला हुआ हूँ, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, जैसे कि आप बिजी मैं बड़ा हुआ नहीं हूँ भाईजान, मैं एक छोटा सा अदनाक आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। जी। मैं कोई बड़ा बड़ा डिबेट देखता रहता हूँ ना आपकी, तो ये चलती रहती है, मगर बिजी रहते होंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो इसी नंबर पे। हाँ, तो ठीक है, वो आप मुझसे बाद में मांग लेना, जो जो चीजें चाहिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे आप बोल देना चाहता है। असल में मुझे जल्दी मांगना है, क्योंकि ये लोग मुझे परेशान रखते हैं। उन लोगों से आप मेरी बात कराइए। हाँ, एक मिनट भाईजान, उन लोगों से आप मेरी बात कराइए। हाँ, ठीक है, मेरी बात करिए, आप मत टेंशन में पड़िए, आप कुछ भी मत कहिए। आप कहिए कि अगर हिम्मत है, सलाहियत है, इल्म है, तो इस बंदे से बात करो। हाँ, असल में मैं खुद चाह रहा था कि मैं आपसे बात कराऊं, लेकिन चूंकि मैं खुद इनसे दावा कर चुका। आप बात ही मत कीजिए, वो लड़ालू झगड़ालू हर एक चीज उनके अंदर है जी। हाँ, अगर ये जबर हो तो आदमी को मार काट भी डालते हैं ये लोग, और ऐसा किया है इन लोगों ने कई जगह। चलो खैर, समझे हजरत, मैं इनकी पूरी हकीकत से वाकिफ हूँ। डायरेक्टली इनसे जिस तरह रगों में खून बहता है ना, मैं इस तरह इनको जानता हूँ जी। जिस तरह रगों में खून बहता है, मैं इस तरह से इनको जानता हूँ। मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ जी। हाँ, ये कितने भोले हैं और कितने सीधे हैं और कितने कड़वे हैं और कितने, जैसे ये लोग बातें करते हैं तो मैं जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं देता, लेकिन ये आप किसी हिकमत की वजह से जवाब ना दें, वहाँ रहने की वजह से, या वहाँ जो है मतलब जैसे मान लीजिए कोई किसी न किसी तरह की कोई कमजोरी होती है, चाहे वो किसी भी चीज की कमजोरी हो, ठीक है जी, तो आप बात ना करें, मुझे बात कराएं। ठीक है, मैं आपकी बात करा दूंगा। तो आप मौलाना है? नहीं, मैं मौलाना तो हूँ, लेकिन मैं मिशकात से छोड़ दिया था बस मैंने। अच्छा, तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को क्या मानते हैं आप? बस एक मौलाना मानता हूँ, ऐसा तो कोई काफिर मानते होंगे ना जी? काफिर मानते होंगे ना कि भाई वो उनके आलिम है अच्छे। अरे उनके अच्छे आलिम है, आप काफिर मानते हैं ना मौलाना अशरफ अली थानवी को? जी मानते हैं जी। ये आप कहिए, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी 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 नहीं, जी में काम ही नहीं चलेगा जी। आप कहिए कि मैं मौलाना अशरफ अली थानवी को, रशीद अहमद गंगोही को, कासिम ननौतवी को, देवबंदियों के जो 4 अकाबिर हैं, इनको काफिर मानता हूँ। हाँ, इनको काफिर तो मानते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने वो गुस्ताखी नहीं कर रखी जो इन्होंने जो गुस्ताखी कर रखी है। चूंकि जो मिशकात से पहले मुझे तो इतना कोई खास इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि मैं डिबेट देखता हाँ, देता हूँ इनके थोड़े नस्से से ढिल्ले। अच्छा। तो अब इतना कल मिलने की वजह से मैं सोच रहा कि आपसे थोड़ा सा चलिए हासिल करूँ। हाँ, इंशाल्लाह आप मेरी बात कराइए, क्योंकि आपके उस इलाके में बहुत अक्सरियत है इन लोगों की। जी समझे? हाँ, तो ये आप पे जुल्म भी कर सकते हैं, कोई रास्ते भी निकाल सकते हैं जी, कोई भी खुन्नस निकाल के आपको फंसवा भी सकते हैं, ये हर रास्ते से गुजर सकते हैं। मैं आपकी जरूर बात कराऊंगा इनसे, और आप मुझे इन दोनों उसका व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि ये मुझे परेशान रखते हैं ना कि ये 2 बात के जवाब दिखला दो आप तुम मुझे, और चलो भाई हम हासिल करके जब बताओगे तुम्हें। सुनिए, पहली बात तो ये है कि जो दावा करता है दलील वो पेश करता है जी। दावा करने वाला दलील देगा, आप इस बात को ध्यान में रखें, ध्यान में रखें। जी जी। अगर उनका ये दावा है कि माज़अल्लाह आला हजरत ने वो सारी लिखी है, तो चलो सबूत पेश करो कि आला हजरत ने लिखी है। तो जो लिखता है उसका नाम भी होता है, आला हजरत की वो फहरिस्त नहीं है। अच्छा, है नहीं वो हमारे उसकी ना, तो ये तो अगर इन्होंने तो बस मुझे पूरा नजर मोहम्मद फिर पेश क्यों नहीं कर सका? पूरे मुनाजरे में जलील और रुसवा होता रहा, पूरी देवबंदियत को उसने जलील किया, और उसके बाद आज तक वो मुनाजरे में नहीं गया, और मुझसे भी भागता है वो
بات ہی نہیں کرتا ہے. اگر کہو تو ابھی لائن پہ لے کے دکھاتا ہوں, ابھی بھاگے گا. دو لائن پہ اسے نذر محمد کو, جس نے سالے نے یہ بات چھیڑی تھی. چلو میں انشاءاللہ آپ کی بات کراؤں ابھی گا, لائن کیونکہ پہ اسے, ابھی لائن پہ لوں نہیں نذر محمد کو. نظر محمد کو لائن پہ لے لو. ہاں ابھی لیتا ہوں لوگ. بھائی جان حضرت, میں ذرا بس 5 منٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں حضرت. ذرا ایک کے بعد آپ ہیں, ان سے بات کر رہا ہوں ذرا ہے. اور کل انشاءاللہ آپ کا یہ مال مجھے بتا دینا, جو جو آپ کہیں گے وہ میں بول دوں گا, لگا دوں گا, ایک پیک کر دوں گا میں آپ کا مال ہے. ہاں تیل اور ہاں انرجی والی سب چیزیں میں آپ کو ایک پیکٹ میں پیک کر دوں گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم. لائن پہ لیتا ہوں حضرت, یا تو آپ ہی نمبر, آپ کے نمبر سے وہ اٹھا لے گا. جی میں آپ کو نمبر دیتا ہوں, میرا نمبر دیکھ کے اٹھائے گا نہیں وہ. یہ نظام محمد یا مفتی امجد یا مفتی انس؟ مفتی نذر محمد کو کہہ رہا ہوں. ارے یہ وہ ہے جس نے مفتی مدیر الرحمان صاحب سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. جی ہاں یہی والی بات, اسی کی بات کو تو یہ لے کے آتے ہیں. جی حالانکہ وہ پورے مناظرے میں وہ ثابت ہی نہیں کر سکا. اچھا جی ہاں, دیکھو کتنا بڑا بدتمیز ہے, یہ بھی دیکھ لینا. ذرا نمبر لگاؤ اس کا, 98. آپ لگاؤ گے میں لگاؤں؟ آپ لگاؤ, میرے کال کو نہیں اٹھائے گا وہ. اچھا ہاں لگاؤ لگاؤ, 98 جی 70 60. کیسا ہو گئے ہو گیا. جی 18 38. کانفرنس کر لینا, کانفرنس کرنا آتی ہے. دیکھ رہا ہوں جی کیسا ہوگا. ایک منٹ چل رہا ہے. یہ نمبر دیکھو, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ارے یار کتنے نمبر لکھ دیا آپ نے, ذرا مجھے گنوائیے ذرا. 98 میں نے لکھا جی یہ 7 اور 98. 98 70 60. اصل میں میرے موبائل میں کرنے کا آپشن نہیں آ رہا جی حضرت. ارے چلو میں کرتا ہوں, لائن پہ رہو بس. جی جی آپ نے جس ویکتی کو کال کیا ہے انہوں نے اپنی کال دوسرے نمبر پر فارورڈ کی ہوئی ہے. کال ملنے تک کرپیا لائن پر بنے رہے. The person you are calling has forwarded the call to another number. Please stay online while call gets connected. ہیلو. جی ہاں جی 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 مولانا نذر محمد صاحب بول رہے ہیں. ہاں جی بول رہا ہوں. اچھا اچھا, ایک بھائی لائن پر ہیں تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ مولانا نذر محمد صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو فہرست دکھائی تھی وہ فہرست ثابت نہیں کری انہوں نے, تو وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. جی بات کیجیے. ارے بھاگ گیا کال کاٹ کے. جی السلام بھاگ علیکم. گیا, دیکھو کال کاٹ کے. السلام علیکم. ارے بھاگ گیا کال کاٹ کے. سلام کر رہے ہو منحوس کو. اچھا کال کاٹ کے چلے گئے. کیا ہو یار تم یار. کال کاٹ کے چلے گئے وہ. ہاں بھاگ گیا, اچھا نام سنتے ہی بھاگا. ان کے پاس کچھ نہیں ہے سمجھے, خالی بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ لوگ جھوٹ نہ بولے دھرم نہیں چلے گا. تو حضرت میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے وہ فہرست بھیج دیتے, کیونکہ اس میں جو یہ لوگ پریشان کرتے ہیں. ارے یار فہرست وہ دیں گے نا, اگر انہوں نے دیکھی ہے تو فہرست وہ دیں گے نا. نہیں اب وہ جو پہلی بات, ایک منٹ, پہلی بات میں یہ بتاؤں, پہلی بات تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے. جی اگر واقعی اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اس میں, تو اس غلطی کو ہم
تسلیم نہیں کرتے، اس غلطی کو نکال دیا گیا ہوگا۔ دوسری بات، قرآن پاک میں بھی قرآن لکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ پریس کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا پھر کسی وہابی دیوبندی کی پریس ہو تو وہ وہابی دیوبندی اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ یار کہاں تم سوئے ہوئے ہو بھائی جان؟ ارے وہابی دیوبندی کے یہاں کنزول ایمان نہیں سکتا ہے کیا؟ ہاں بھائی، ہاں بھائی، ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں وہابی دیوبندی کے پریسوں پہ قرآن نہیں چھپتا ہے کیا؟ نہیں چھپتا تو ہے، تو پھر وہ نہیں کر سکتے اس بات کو، اس حرکت کو وہ نہیں کر سکتے؟ لیکن جب اس میں لکھا ہوا، پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پریسوں سے ان کی کتاب دکھا دو کوئی، مگر وہ ہمارے قرآن کی جو ہے وہ چھپائی کرتے ہیں، کنز ایمان کو چھاپتے ہیں وہ لوگ، اگر جیسے ہم نے اور بہت ساری پریسوں سے چھپتا ہے۔ حضرت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جیسے میں انہیں جواب دے دوں کہ بھائی ہو سکتا ہے چھپائی میں غلطی ہو گئی ہو۔ ہاں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر وہ جو اعلیٰ حضرت کے اوپر طنز کر رہے ہیں، مان لو چلو اگر تم نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے غلطی کی ہے تو تمہارے بزرگ سو رہے تھے کیا؟ تمہارے بزرگوں نے تو انہیں کافر نہیں مانا، مسلمان کہا، تو مسلمان اگر کہا تو کسی کافر کو مسلمان مانا تو وہ خود کافر ہو گئے۔ کافر کے کفر میں شک کرنا یہ خود کفر ہے۔ جی سو رہے تھے کیا؟ وہ جاہل تھے کیا؟ نہیں، ایک بات بھی تو کہ جیسے پھر وہ مجھے، جیسے میں ان سے بات کروں تو اگر وہ کہنے لگے آپ میری بات کرا دیجیے گا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے یار حضرت، اگر ہے تو کر لو آپ بات، میں تو منع نہیں کر رہا نا۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ بات نہ کر سکو کسی بھی وجہ سے تو آپ میری بات کراؤ، کیوں میرا سر کھا رہے ہو یار حضرت؟ میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں ذرا حضرت، جی برا نہیں مانیے گا میرا، 1 گھنٹے سے میرا دماغ خراب کر دیا اس نے مفتی امجد نے سالے نے، اور بھاگ گیا، بڑبڑانے لگا، بولا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، تم بات کرو، بولو کس پر بات کرنا ہے؟ حضرت چونکہ دیکھو اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اس جھوٹ پہ میری بہت ہی زیادہ میرا خون خشک ہوتا ہے۔ ارے جو دعویٰ کرے گا دلیل تو وہی پیش کرے گا نا یار حضرت، سمجھا رہا ہوں آپ کو بھی، آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ میں نے تو آپ سے رہنمائی کے لیے فون کیا تھا۔ ہاں رہنمائی میں کر رہا ہوں، میں رہنمائی کر رہا ہوں، آپ بات پہ بات بڑھا رہے ہیں حضرت، میں کہیں بیٹھا ہوں ذرا۔ نہیں چونکہ دیکھو میرا ہے رہنے کا مسئلہ یہاں پہ، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ بات نہیں کر سکو گے کسی بھی وجہ سے، تو میری بات کراؤ۔ چلو میں آپ کی بات کرا دوں اور آپ سلام کر رہے ہو یار، سلام کیوں کرے تم نے مجھے؟ جی ہیلو، ارے جناب آپ مفتی نظر کو سلام کر رہے تھے نا؟ جی کس وجہ سے کر رہے تھے سلام؟ نہیں تو سلام میں کیا ہوگا اس میں؟ سلام میں کوئی ایشو ہے؟ ارے یار بھائی تمہارا حساب کتاب تم جانو، میں جی سلام کے ایمان والے کے لیے ہے بے ایمان کے لیے؟ پہلے تو اب یہ بتاؤ۔ نہیں سلام تو ایمان والے کے لیے ہے۔ وہ ایمان والا ہے؟ نہیں جب حضرت دیکھو ایک بات بتاؤ آپ کو، اگر وہ ایک بات مت بتاؤ، آدھی بات مت بتاؤ، مجھے جواب دے دو کہ وہ جو ہے گستاخ رسول ہے، جو گستاخ رسولوں کے جو ساتھ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اس کے رسول کا اعلان ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں بھی اسی کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، تو وہ تھانوی جس سے محبت کرنے والا ہے، رشید احمد گنگوہی جس سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کا حساب کتاب کہاں ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا نا۔ جی تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ آئیے تو انہیں سلام نہ کیا جاوے؟ کوئی آئے؟ جی جناب۔ حضرت جیسے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا، آپ سن نہیں رہے، کیونکہ میں آپ بات بڑھائے چلے جا رہے ہو یار، میں کہیں بیٹھا ہوں، آپ سے میں نے کہہ دیا تو کہ ایک بات کہہ دی، اگر کسی وجہ سے آپ بات نہ کر سکو میری بات کرا دیجیے گا بھائی جان، کیسے کروں یار؟ چلو میں آپ کی بات کرا دوں گا، لیکن آپ میری ایک بات سن لو بس یہ والی۔ بتائیے۔ جیسے میں تو انہیں کہہ دوں گا کہ بھائی غلطی ہو سکتی ہے، بھائی قرآن کی چھپائی میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کی ہو، لیکن اگر وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، تو اس غلطی کو وہ مان کر رہے ہیں جناب، وہ تو اس پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ تو مناظرے کر رہے ہیں جناب، آپ کو یار معلوم نہیں ہے بھائی جان، وہ اس پہ مناظرے کر رہے ہیں،
وہ اس کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کی غلطی سے ہو گئی, ہم اس کو نہیں مانتے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ تو اس پہ اڑے ہوئے ہیں یار. چلو کہاں ہو یار آپ مولانا ہو یار, مولانا ہو کے اتنے یار. میں پورا مولانا نہیں ہوں, میں تھوڑا بہت پڑا ہوا ہوں نا تو, لیکن جذبہ. ارے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو 0/0 ہوں یار بھائی جان. جی میں تو 0/0 ہوں یار, آپ مجھے واٹس ایپ کر دو مفتی صاحب وہ. ارے یار کیا یار, میں نے کہا کہ میں 0/0 انسان ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں. جی یار ایک غیر عالم کو آپ مفتی بول رہے ہو یار بھائی جان. تو آپ مجھے وہ واٹس ایپ کر دو یہ دونوں بات. کیا واٹس ایپ کر دوں؟ یہی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا تھا, دعا دی تھی حضرت کو. ارے تو یہ ارے یار, ارے حدیث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے, ان میں ایک حق پر ہوگا, باقی 72 جہنمی ہوں گے. جی تو اس پر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اس میں تو ایمان ہے. تو تم سے بھی وعدہ ہے کہ نہیں ہے جی جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا وہی حق پر ہوگا؟ جی ہٹ گئے تو ختم. جی ایسے ہی رسول اللہ کی جو حدیثیں ہیں اس پر جو عمل کرتا ہے حضور کا وعدہ ہے. مگر ان سے یہ پوچھو کہ بھائی تمہارے جو بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے وہ کہاں کیا تھا؟ اچھا کس طرح کا وعدہ پوچھ ان سے بتا دو مجھے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, ہر کسی سے بات کر لینا. چلو چلو تو میں آپ کی بات ضرور کراؤں گا. اتنا تو مفتی امجد نے مجھے پریشان نہیں کیا جتنا آپ کو سمجھانے میں لگ رہا. مجھے غصہ تو اس لیے آیا, تم یار دیکھ رہے ہو کہ کسی دیوبندر کو لائن پہ لیا ہے, تم اسے سلام کر رہے ہو یار, میری کھوپڑی گھوم گئی تمہیں. چلو چلو ٹھیک ہے گیا. ایمان والے کے لیے سلامتی ہے بھائی جان. جی جی ہاں سمجھے؟ جی ہاں ایمان والے کو سلامتی ہے. جی کچھ سمجھو یار. ہاں آج کے بعد کبھی بھی ایسے لوگوں کو سلام کلام مت کرنا, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. ٹھیک, اللہ حافظ. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں شاہنواز بول رہا ہوں جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی آپ کو, آدھے گھنٹے پہلے. اچھا شاہ نواز بھائی, جی کہاں سے بول رہے تھے حضرت؟ میں میرٹھ موانے سے بول رہا ہوں جی. میرٹھ سے. ارے جناب شاہ نواز صاحب بولیے, آپ کے مفتی امجد نے ابھی دوبارہ سے کال کیا تھا, آپ اپنے تھانوی جی کو کافر مان رہے تھے نا؟ سنو میری بات, جی میں نے انہیں کال کر کے بلایا. میں سب سمجھ گیا, تم نے مولانا اشرف علی تھانوی کو کافر مانا ہے نا؟ ارے تم نے تو یار, تم میری بریلویت کو یار کمزور کر رہے ہو. میں نے ان سے بلا کے آپ بھی ہو نا؟ کری تھی, انہوں نے کہا تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں, جواب ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا. ارے جناب یہ سب فرنٹ میں جانتا ہوں الحمدللہ, میں آج سے اس لائن میں نہیں ہوں, سمجھے؟ یہ فرنٹ کسی اور کو پڑھانا بھائی جان. جواب کیوں نہیں دیا بھائی؟ تو پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ارے جناب یار کمزور کر رہے ہو, تم نے ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا. فیصلہ مسلمان کریں گے. میں نے تمہارے مفتی کو بولا ہے اس کو کہ تو مجھے دلیل پیش کر, کیونکہ دعویٰ تیرا ہے تو دعویٰ جس کا ہوتا ہے دلیل وہ پیش کرتا ہے. ارے یار جو کتاب تو بھائی, ارے ایسا کرو تم بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ, تم بھی اس کفر میں دلدل میں پھنسو. نہیں تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جاؤ دیوبندیت میں. ارے تم نے جواب کیوں نہیں دیا بھائی, یہ تو بتا دو مجھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو دعویٰ میں کروں گا اس کی دلیل میں دوں گا. پاگل ہو کون ہو, کیا گوبر کھاتے ہو کہ کھاتے ہو؟ بات تو سن لے پہلے. ارے گوبر کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ کتاب تو تیری چھپی ہوئی ہو. عقل نام کی چیز نہیں ہے تمہارے پاس. اگر تم بریلوی ہو تو میری بات, تو اگر بریلوی ہوتا سن, تو اگر بریلوی ہوتا تو یہ کتاب چھپی تھی نہیں 40 سال پہلے. ابے جاہل تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, دعویٰ ہوتا ہے. ابے جاہل 40-50 سال پہلے چھپی تھی, وہ دعویٰ کس نے کر دیا؟ دعویٰ کر رہا ہے. چارہ کافر کو میں کافر مانتا ہوں. ابے جاہل تو نے تو اپنے 10 بندیوں کو کافر مان لیا. اچھا سن, تو نے ابھی اپنی زبان سے, تیری آڈیو میرے پاس ریکارڈ ہے, تو نے ابھی اپنی زبان سے کافر کہا تھا مولوی اشرف علی تھانوی کو, رشید گوہی کو, قاسم نانوتوی کو, خلیل احمد مٹوی کو.
तू ने कहा हाँ मैं भी काफिर मानता हूँ। मैं तो रजा अहमद खान को भी काफिर मान लूं, अब बता। ला हौला वला। अच्छा, तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को क्या मानते हैं आप? बस एक मौलाना मानता हूँ, ऐसे तो कोई काफिर मानते होंगे ना? जी, काफिर मानते होंगे ना कि भाई वो उनके आलिम है अच्छे। अरे उनके अच्छे आलिम है, आप काफिर मानते हैं ना मौलाना अशरफ अली थानवी को? जी मानते हैं जी, ये आप कहिए, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी 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 नहीं, जी में काम ही नहीं चलेगा जी। आप कहिए कि मैं मौलाना अशरफ अली थानवी को, रशीद अहमद गंगोही को, कासिम नदवी को, देवबंदियों के जो 4 काबिर हैं इनको काफिर मानता हूँ। हाँ, इनको काफिर तो मानते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने वो गुस्ताखी नहीं कर रखी जो इन्होंने जो गुस्ताखी कर रखी है। चूंकि जो मिशकात से पहले मुझे तो इतना कोई खास इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि मैं डिबेट देखता कर देता हूँ इनके थोड़े नस्से से ढिल्ले। अच्छा। तो अब इतना अक्ल मिलने की वजह से मैं सोच रहा कि आपसे थोड़ा सा चलिए करूँ। हाँ इंशाल्लाह आप मेरी बात कराइए, क्योंकि आपके उस इलाके में बहुत अक्सरियत है इन लोगों की। जी जी। हाँ, तो ये आप पे जुल्म भी कर सकते हैं, कोई रास्ते भी निकाल सकते हैं जी, कोई भी खुन्नस निकाल के आपको फंसवा भी सकते हैं, ये हर रास्ते से गुजर सकते हैं। मैं आपकी जरूर बात कराऊंगा इनसे, और आप मुझे इन दोनों उसका व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि ये मुझे परेशान रखते हैं ना कि ये 2 बात के जवाब दिखला दो आप तुम मुझे। और चलो भाई, हम हासिल करके जब बताऊंगे तुम्हें। मैथमेटिक्स को तूने कहा हाँ मैं भी काफिर मानता हूँ। मैं तो रजा अहमद खान को भी काफिर मान लूं, अब बता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। मुफ्ती अमजद को जवाब दे। लाइन पे ले इसे भी, तो इससे मैं वही पूछ रहा हूँ, जवाब कहाँ दे रहा है? ला दे मुझे जवाब, बोल इमाम अहमद रजा को कुफर से अलग करके दिखा दे। कुफर से दिखा दिया, तेरी हकीकत सामने आ गई। नहीं ना, अभी देखना तेरी हकीकत सामने आ गई। देर बंदर तूने आपका फोटो डालूंगा, तेरा नंबर भी मैं वो कर लेता हूँ यार। इसी वजह से तू कर रहा है कि मेरा फोन नहीं उठावेगा। तेरा नंबर में डाल दूंगा। रहमान को भी फोन किया यार, तेरे मुफ्ती मुतीउर रहमान को फोन किया, उसने भी कहा कि मैं इससे बात नहीं करता। तेरे जितने भी हो मुनाजरे के लिए आजा, मुनाजरे आजा, सारे किराए सब कुछ मैं दूंगा, भी मटेरियल करूंगा, सब कुछ करूंगा। जीत गया तो पूरी की पूरी टीम तेरे साथ आ जाएगी, और अगर हार गया तो जो तू कहेगा तू अपने ही फैसला बता। बेटा किसी कीमत पे मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता मुफ्ती मुतीउर रहमान, नहीं तेरे हजरत भी जवाब नहीं दे सकते। सुन, तू कह रहा दावा मैंने किया, दावा मैंने नहीं किया है। तेरी किताब 50 साल पहले वो छपी है, आज नहीं छपी है। मैं आज तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तू क्या कहता है मुझसे कि मैं दावा कर रहा हूँ? दावा तूने किया तकरीर की शक्ल में, नहीं आती कह रहा मैंने दावा किया, मैंने दावा नहीं किया, तूने दावा किया। तेरे इमाम अहमद रजा खान ने दावा किया, जिसकी बिना पर तुम्हारा अहमद रजा खान काफिर है और कुफरियत उसके ऊपर लागू है। तुम्हारे कोई भी मुफ्ती मुतीउर रहमान की बात करता है, मुफ्ती मुतीउर रहमान की दोबारा जा डिबेट सुन नजर मोहम्मद से, उसने एक मक्का भी जवाब नहीं दिया। मोहम्मद को तेरे सामने लाइन पर लिया था मैंने, कैसे तुम दबा के भागा? फोन क्यों नहीं उठाता? मुझे जवाब देना, क्यों नहीं उठाता? उनके जवाब देना, नजर मोहम्मद के बाद में बात करना, मुझसे बात करना, तो तेरा फोन क्यों नहीं उठाता? ऐसी वाट लगाई जो है लिख के डाला है, पागल बना दिया, पागल कुत्ता लिख के अपने। हम ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, को काफिर नहीं कहते। मगर तू अगर अशरफ अली थानवी को मोमिन मानता है तो तूने काफिर कैसे कह दिया? मुझे इस बात का जवाब दे। तू अपने तूने काफिर कैसे कहा? खाली अकेले थानवी को नहीं कहा, बल्कि उन 4 को तुमने काफिर माना। अल्लाह की मार है तुम पर शैतानों, ये अल्लाह की मार है तुम पर। तुम तो अपने मौलवियों से भी मोहब्बत नहीं, थानवी को मैं अपने देवबंदी को काफिर नहीं मानता। मैं साफ यहाँ कई लोग मौजूद हैं, मौजूद होकर क्या करेंगे? तू साबित करना पड़ेगा। तेरी ऑडियो भी मौजूद है भाई, तेरी ऑडियो के साथ में इमाम अहमद रजा खान की कुफरियत को अलग करके भेज दे। मेरे पास बहुत दर्द बन का आया था, कह रहा था मैं बरेलवी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, बरेलवी हूँ, कुत्ता बना दिया एक मुफ्ती ने बरेली को कुत्ता। मुसलमानों फैसला आपको करना है। मैं इसकी ये दोनों ऑडियो डालूंगा। इससे पहले वाली ऑडियो में ये काफिर कह चुका, आपने सुना।
ٹھیک ہے مسلمانوں، اس نے بریلوی بن کے مجھ سے بات کی. یہ شاہنواز بتا رہا تھا، میرٹ سے بتا رہا تھا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، دیوبندیوں کا دھرم نہیں، چوچو کا مربع ہے. دیوبندی لوگ جھوٹ نہ بولے تو ان کا دھرم نہیں چلے گا. دیوبندیوں میں اچھا خاصا زلزلہ آیا ہوا ہے، زلزلہ برپا ہے. یہ لوگ اتنے بڑے ظالم اور دشمن ہیں اور غدار رسول ہیں، دشمنانے دین ہیں، دشمنانے مومن ہے یہ. سننا نہیں، فون کاٹ دینا. اور یہ اپنے آپ کو اور اپنے تھانوی کو اگر مسلمان مانتا تھا تو اس نے کافر کیوں کہا؟ اس نے کہا ہاں 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 کافر مانتا ہوں، ہاں کافر مانتا ہوں. اس نے کہا نا کافر مانتا ہوں. میں نے کہا جاہل، تو اپنے تھانوی کو بھی کافر بول بیٹھا. ارے کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے غیرت شرم کر لیتا. تیرے شرم نہیں آ رہی؟ اتنی لمبی چوڑی تیری داڑھی، اتنی اچھی تیری ٹوپی، اتنا اچھا تیرا کرتا پاجامہ سفید وائٹ. ارے بے شرم، تھانوی کو کافر ثابت کر دیا. نہیں کہا، میں نے نہیں کہا کافر بیٹا، میں نے نہیں کہا. میں نے نہیں کہا. مسلمان فیصلہ کریں گے اس بات کا. مسلمان نہیں بدلیں گے، مسلمان تو فیصلہ کر دیے، مسلمان فیصلہ کر دیے. میں دوبارہ سے سنا دیا اتنا آڈیو تیرا دوبارہ سے اس جگہ لگاؤں گا. میں نے بھیج دیا، لگا دو اسی پہ. میں نے ایسا بھیجا ہے، ایسا لگا ہے کہ سب میرے پاس فون کر رہے ہیں، جتنے ہیں سب بلبلا کے میرے پاس فون کر رہے ہیں، سب بریلی میرے پاس فون کر رہے ہیں. چھوڑوں گا. دیکھ میں نے تیرے مفتی کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے، بزرگوں کی کہاوت ہے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے بستی کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور جب کسی وہابی دیوبندی کی عزت نیلام ہونی ہوتی ہے تو نور حسن کی طرف کال کرتا ہے. اور نور حسن کے نہیں، جب میں بدنامی کرتا ہوں نا تو دلوں میں گھستے ہیں، میرا فون نہیں اٹھاتے ہیں. نور حسن جیسا آدمی میرا فون نہیں اٹھاتا، جس کے لفظ درست نہ ہو وہ کیا بات. نور حسن جیسا جیسا غدار فون نہیں اٹھاتا میرا. میرا فون جس دن اٹھا لے گا اس دن تو اس کی بقیہ میں نے دن ہوا اور اس کے بعد فون ہی اٹھا نور حسن نے. نور حسن تو اتنا بڑا کیا کہوں، اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا کافر ہے کہ اس کی کفریت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دیوبند کے 4 کابر کو تو نے کافر ثابت کیا. میں نے نہیں ثابت کیا، کسی کو نہیں ثابت کیا. جھوٹا تو ثابت کر دے. سمجھا؟ تو نے کہا کہ ہاں وہ کافر ہیں. نہیں میں نے کہا، ارے شیطان، میں نے نہیں کہا بیٹا، میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا کافر ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ہاں کافر. تو نے صاف کہا دیا شروع میں کہا تھا کہ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے. تمہاری اس آیت سے، تمہارے اس فہرست سے، تمہاری ہی زبان کے مطابق، تمہارے ہی قول کے مطابق تمہارے امام احمد رضا خان کافر ہو گئے، لہٰذا تم جتنے ہو سب کے سب کافر ہو. تو نے خود مولوی اشرف علی تھانوی کو کافر مانا ہے. یہ تیری آڈیو دوبارہ سن لے، اس کے بعد بتانا میں نے کہا کس نے کہا. آڈیو دوبارہ سن لے. دوبارہ سن. بالکل میں دوبارہ سن کہ تم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، اور تمہارے ایمان کے اندر فہرست میں لکھا ہوا ہے اور اس نے انکار کیا جس کی وجہ سے وہ امام احمد رضا خان کافر ہے. تو سن نہیں سکتا بیٹا، تو نہیں سن سکتا. تیرے اندر سننے کا جذبہ نہیں ہے. اچھا یہ بتا میرا فون کیوں کاٹتا ہے؟ اسی لیے تو میں نے تجھ سے یہ کہا تھا. اچھا میرا جواب دے، میرا فون تو کیوں کاٹتا ہے؟ جو کرے گا دلیل وہ پیش کرے گا. اچھا بتاؤ، دعویٰ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہے؟ وہ دلیل پہلے آتا بعد میں. میرا دعویٰ کہ دیوبند کے 4 کابر کا، تو تم مجھ سے کہو کہ کس وجہ سے کافر. تمہیں اتنا بتا دو کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں. مجھے بتا دو. فلاں کی ہے تحریر اس کی ہے نا. نہیں بتا دو پہلے دعویٰ پہلے کرتے ہیں کہ بعد میں. میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے دکھا دے، اس سے پروف لے لے کہ یہ فہرست انہی کی ہے، نام دکھا دے کہ یہ فہرست اعلیٰ حضرت کی ہے. تو نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا اور تھانوی ننوتوی میٹھی گنگوہی کو کافر کہا. یہ ثبوت ہے اللہ کی تم پر مار ہے. سنو گے؟ تم پر اللہ کی مار ہے. سننے کا مادہ ہے، سننے کا مادہ ہے، سننے کا مادہ ہے. کیوں کہا تھانوی کو کافر جب تم تھانوی کو مسلمان مانتا ہے؟ میں نے کہا ہی نہیں، میں کبھی نہیں کہہ سکتا. میں تیرے آدمیوں کو، تیرے بریلیوں کو کافر کہتا ہوں، کافر کہتا رہوں گا. اور اس وجہ سے نہیں، ان عبارت کی وجہ سے ایسے نہیں کافر کرتا ہوں. ان عبارت کی وجہ سے، اس کے عقیدے کی وجہ سے میں کافر کہتا ہوں. میں تیرا فون کٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں تیرے مفتی اس نے یہ جو تیرا شاہنواز آیا تھا، اس نے دیوبندیوں کے 4 کابر کو پکا کافر مانا. اس نے کہا کہ ہاں ہم دیوبندیوں کو کافر مانتے ہیں اس وجہ سے اگر انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی. سمجھا؟ مفتی امجد دیوبندی پہلے اپنے مفتی سے نکٹ، جس سے اپنے دلال سے پوچھ کہ تو نے ہمارے اکابرین کو جو ہے کافر کیوں مانا. میں بات کروں گا اس سے. میں تو اس سے پہلے بات کر رہا ہوں. وہ نے مجھے بلایا، بندہ مجھے بلایا. میں اس سے بات ہی نہیں کر رہا، تم سے بات کر رہا ہوں. میری بات کا جواب دیا. تم میری بات کا جواب دے رہا. نمسکار. آپ سب کے ساتھ اور سب کے پریاس سے بھارت نے 100 کروڑ کووڈ ٹیکہ کرن کی بے مثال اپلبدھی حاصل کی ہے. اپنا ٹیکہ کرن اوشیہ
हाँ भाई देवबंदी, तेरा अमजद देवबंदी लाइन पर है, तेरा अमजद देवबंदी लाइन पर है। बता तूने देवबंद के 11 काफिर को काफिर क्यों कहा, जरा बता। अब तो मौत आ गई, तेरी ऑडियो मौजूद है। हाँ सुन तो ले मेरी बात, हाँ तेरी बात निकलवाने के लिए मैंने ये तो नहीं कहा था कि वह काफिर है। हमसे तो कुछ नहीं निकलवा सकता, मोमिन मोमिन ही होता है, समझा। जान जाए पर ईमान ना जाए। और तूने अपने एक मिनट, मैंने ये कहा नहीं कि वो अच्छा तू मुसलमान मानता है ना थानवी को, एक मिनट, ना ना तूने कहा है, तुझसे कहलवाया। अरे तू मुझे ओछा समझ रहा है क्या? इसी वजह से तो मैंने तुझसे कहलवाया था, पागल। ऑडियो सुनेंगे लोग, तुझ पे थू करेंगे और तमाम देवबंदी थू करेंगे। तेरा भी नंबर डालूंगा, इस अमजद कासमी देवबंदी का भी नंबर डालूंगा। अच्छा अच्छा, तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को क्या मानते हैं आप? बस एक मौलाना मानता हूँ, ऐसा तो कोई काफिर मानते होंगे ना जी, काफिर मानते होंगे ना कि भाई वो उनके आलिम है अच्छे। अरे उनके अच्छे आलिम है, आप काफिर मानते हैं ना मौलाना अशरफ अली थानवी को? जी मानते हैं जी, ये आप कहिए, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी 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 नहीं, जी जी में काम ही नहीं चलेगा जी। आप कहिए कि मैं मौलाना अशरफ अली थानवी को, रशीद अहमद गंगोही को, कासिम नदवी को, देवबंदी को, जो 4 काबिर है, इनको काफिर मानता हूँ। हाँ इनको काफिर तो मानते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने वो गुस्ताखी नहीं कर रखी जो इन्होंने जो गुस्ताखी कर रखी है। चूंकि जो मिशकात से पहले मुझे तो इतना कोई खास इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि मैं डिबेट देखता हाँ। देता हूँ इनके थोड़े नशे से ढिल्ले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब इतना कल मिलने की वजह से मैं सोच रहा कि आपसे थोड़ा सा चलिए हासिल करूँ। हाँ इंशाल्लाह आप मेरी बात कराइए, क्योंकि आपके उस इलाके में बहुत अक्सरियत है इन लोगों की। जी जी हाँ, तो ये आप पे जुल्म भी कर सकते हैं, कोई रास्ते भी निकाल सकते हैं जी, कोई भी खुन्नस निकाल के आपको फंसवा भी सकते हैं, ये हर रास्ते से गुजर सकते हैं। मैं आपकी जरूर बात कराऊंगा इनसे, और आप मेरी मुझे बात व्हाट्सएप, आप मुझे इन दोनों उसका व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि ये मुझे परेशान रखते हैं ना कि ये 2 बात के जवाब दिखला दो आप तुम मुझे, और चलो भाई हम हासिल करके जब बताओगे तुम्हें। हल्के में ले रहे, तेरा फोटो भी डालूंगा समझा। तेरा ये जुब्बा पुब्बा, ये सफेद कुर्ता पजामा ना, कफन और ये तेरी सफेद टोपी और ये मुंह से सफा और तेरी लंबी दाढ़ी, इसको लोग देख के हंसेंगे समझा। देवबंदी तू हल्के में ले लिया, मैंने तुझे कितना समझाया, मगर तू समझा नहीं। नूर हसन को आज तक कोई नहीं दबा सका, तो तू क्या दबाएगा बे? तेरी दुनिया देवबंदी के बड़े बड़े धुरंधर यहाँ फेल हो जाते हैं, समझा। जहाँ तुम्हारी तालीम खत्म हो जाती है, वहां से नूर हसन की तालीम शुरू होती है, और जहां से तुम्हारी पूरी सोचें बंद हो जाती है, वहां से नूर हसन की सोच चालू होती है। आई समझ में देवो के बंदो, देखो भाग्य हजरत, वो तो एक तो भाग्य। आप मुझसे बात करो, मुझसे। अबे उसे ही लाऊंगा लाइन पे दोबारा, चिल्ले के पहले उसे ही लाऊंगा लाइन पे दोबारा। लाइन पे अबे तू समझ के रहा है उसे लाइन पे लाऊंगा, एक साथ बनी जरूरत। ऐसे एक बार मैंने अजहरी बेगम को और आरिफ हगानी को टांग दिया था। एक करिया जमीन अली जलालाबादी काफी है, दूसरा करिया मुसलमान है कहेगा तुम दोनों में से कौन सा काफी है, ये बताओ। तो देखो इनका अब्बा जो है सर ये जानवर की आवाज कुछ हो ना। अरे ये फोन नहीं उठा रहा मेरा, अब ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं अब मुसलमानों फैसला आपको करना है। देखिए मैंने सारी ऑडियो सारी गुफ्तगू आपके सामने पेश कर दी है। देखिए इन लोगों का धर्म नहीं चूचू का मुरब्बा है। ये अपने बुजुर्गों को अपने अकाबिर को काफिर भी कहते हैं और फिर कहते हैं कि हमने कहा काफिर, और ये बड़े इरादे बना के आते हैं नूर हसन के सामने। और मैं इनको बार बार समझाता हूं कि तुम मेरा पीछा मत करो, मुझे कॉल मत किया करो। मैं एक मिसाल देता हूं बड़बूढ़ों की, कि बड़बूढ़ों की मिसाल है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो बस्ती की तरफ दौड़ता है, और जब वहाबी देवबंदी की इज्जत नीलाम होनी होती है तो वो नूर हसन की तरफ कॉल करता है। मैं तुम्हें बहुत समझा चुका हूं, तुम अगर पूरी जिंदगी भी पढ़ लोगे तो नूर हसन से बात करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इज्जतें अता फरमाता है, जिसे चाहता है जिल्लत और रुसवाई के दलदल में गिरफ्तार कर देता है।
ذلت و رسوائی میں گرفتار کرتا ہے، ذلت و رسوائی جو ہے دیتا ہے، سمجھے؟ تو تمہاری قسمت میں ہی ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ جو نبی کا دشمن ہے وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، وہ ذلیل ہی ہونا ہے۔ مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ہر بار میں ان کو ذلیل کرتا ہوں، ہر بار ذلیل کرتا ہوں، ہر بار ذلیل کرتا ہوں، ہر بار ذلیل کرتا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ الحمدللہ ان کے منہ سے ان کی حقیقت کو، ان کی سچائی کو ثابت کرا دیتا ہوں، سمجھے مسلمانوں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میرا کام صرف اتنا ہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہوں، ان کی حقیقت ان کے منہ سے اگلوا دیتا ہوں، بس یہی میرا کام ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میرا کام کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے، میں کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتا، بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہنا ہے یا رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ رہنا ہے، رسول اللہ کے وفاداروں کے ساتھ رہنا ہے۔ ارے تم کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر رہنا ہے یا وہابی کے نقش قدم پر رہنا ہے؟ بتائیے، صحابی کے نقش قدم پر رہو گے یا وہابی کے؟ ارے تم صحابی کی بات مانو گے یا وہابی کی؟ فیصلہ تم کو کرنا ہے مسلمانوں، فیصلہ تم کو کرنا ہے، سمجھے؟ رسول اللہ کے غلاموں کے راستے میں جیت ہے اور شیطان کے راستے میں تمہاری ہار، کیونکہ شیطانی راستے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اہدنا الصراط المستقیم والا ہے، جو صحابہ کے راستے والا ہے، جو ولیوں کے راستے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، مگر ہماری شفاعت کے لیے اللہ کے محبوب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں، ہماری شفاعت کے لیے ہمارے نبی تیار ہیں، ہماری شفاعت تو ہمارے نبی کرائیں گے۔ مسلمانوں، کون ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہو؟ میرے جیسا گناہگار میرے نبی کی شفاعت پر بھروسہ کرتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں نا، نیک لوگ تو اپنے نیکیوں کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا؟ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے اپنی رحمت سے بچاتا ہے، سمجھے مسلمانوں؟ اکثر لوگ گناہوں میں، گناہوں کی دلدل میں دھستے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان سے چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے ہیں، سمجھے مسلمانوں؟ گناہگار ہونا الگ ہے، غدار ہونا الگ ہے، سمجھو اس بات کو، دماغ میں پھانسو اس بات کو۔ جو رسول اللہ کا غدار ہے وہ خدا کا بھی غدار ہے، وہ مسلمانوں کا بھی غدار ہے۔ اور کہتے ہیں نا، دنیا کی مثال دیکھ لو، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے، کہتا ہے غدار، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، غداری کی۔ ارے تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرے، غداری کرے، اس کا کیا عالم ہوگا مسلمانوں؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ جو لوگ دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، آپ نکل جائیے، توبہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے بعد میں ان کی قبر پجاری والی اور ویڈیو ڈالنے والا ہوں، ان کی قبر پرستی کی۔ جنید جمشید کی قبر کو جا کے سجا رہا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ قبر کو برابر کر دو، دوسری طرف وہ مٹی چڑھا کے اس پہ لیپا کر رہا ہے، پانی ڈال کے لیپا کر رہا ہے، اس کو بابا بتا رہا ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کافی ٹائم میں نے آپ کا لے لیا، معاف کیجئے گا، تھوڑا سمجھانے میں مجھے وقت لگ جاتا ہے، میری آڈیو کو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا، کیونکہ دیکھیے کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے وقت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تھوڑے سے وقت میں بات کو کلیئر نہیں کر سکتا، اسی لیے شروع سے ہی میری آڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ بہت لوگوں نے مجھے سمجھایا شارٹ کرو، بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے شارٹ کرنا، میرا کام رہتا ہے سامنے والے سے اس کا زہر اگلوانا، اس کے جھوٹے اور باطل دھرم کو اس کے منہ سے غلط کہلوا دینا، اس کے اکابر کو اس کے منہ سے کافر کہلوا دینا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے،
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، چٹکیوں کا کھیل نہیں ہے کہ صاحب میں اس کو کہہ دوں اور میں نے کہہ دیا کافر ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، لوگ مان لیں گے. نہیں، جب تک وہ نہیں کہے گا کوئی نہیں مانے گا. اسی لیے میرا کام یہی رہتا ہے کہ میں اس کے منہ سے کہلواؤں. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.